ہمارے ہاں انگوٹھے چومنے والے مسئلے کو بھی متنازع بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کا نام چومنا، کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کافی ساری ابحاث ہوتی ہے، کافی سارے مناظرے ہو چکے ہیں اور مناظرے ہو رہے ہیں اور آگے ہوں گے۔ مناظرے ہی نہیں، مباحث سے پھر آگے مجادلے ہونے لگ جاتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں۔ تو ناچیز نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کو بھی ناچیز جامع طور پر جواب کی صورت کے اندر پیش کرے تاکہ اس کا بھی حل سامنے ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ ہم ہیں جمعیت والے، ہم نے ہر مسئلے کو کھنگالنا ہے، جو بھی اختلافی بن چکا ہے اسے کھنگالنا ہے، اس کی اصل حقیقت ہم نے سامنے رکھنی ہے۔ تو آج ہم چومنے والے مسئلے کی حقیقت اور وضاحت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جامع طور پر۔ جس نے سمجھنا ہے وہ جامع طور پر سمجھنا ہے، جس نے نہیں سمجھنا لاکھ تفصیل ہم کر لیں اس نے نہیں سمجھنا، جس سے فرقے بازی کی لت پڑ چکی ہے نا اس نے نہیں سمجھنا۔ باقی جو حقیقت پسند ہے ہاں جی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید کرتے وہ سمجھے گا۔ تو آئیے ذرا اس حوالے سے میں تھوڑی وضاحت کر دوں جامع طور پر، اور وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ دیگر مسائل کی طرح بریلوی دیوبندی اختلافات سے پہلے کا مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس کے اندر نہ پہلے والے علماء نے اختلاف کیا تھا، نہ ہی ان فرقہ بازو کے بڑے بڑوں نے اختلاف کیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب اسے مسلم جانتے تھے۔ نوعیات کے اندر بعض نے اختلاف کیا ہے لیکن چومنے کو کسی نے بھی غلط نہیں کہا۔ اوپر تک آپ چلے جائیں، روایات ضعیف ہیں، یہ میں مانتا ہوں وہ ضعیف ہیں، لیکن موضوع من گھڑت نہیں ہے روایات، اور ایک روایت بھی نہیں ہے ضعیف، ایک روایت بھی ہو تو فضائل اعمال کے باب کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ تو کافی ساری روایات ہیں جن کے متعلق ایک اصول ہے، مسلمہ اصول ہے کہ وہ جب زیادہ روایات ہوں ضعیف ساری لیکن ہوں زیادہ تو وہ مل کر کے حسن درجے کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی صحیح سے اوپر اور صحیح سے نیچے اور ضعیف سے اوپر، ان درمیانہ درجہ آ جاتا ہے حسن کا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ حسن درجے کی روایت ہے، لیکن مسلک کی امتیازات کی زد کے اندر آ کر کے یہ بھی ترازو کا شکار ہوگی۔ حالانکہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ محبوب علیہ السلام کا نام جو ہے وہ چومنا مستحب ہے، کوئی برا کام نہیں ہے، کسی نے بھی بدعت نہیں کہا، نہ ہی دیوبندی بریلویوں میں سے کسی نے کہا، نہ ہی پہرے والوں میں سے کسی نے کہا۔ آج کل جو لوگ ہیں نا جی فرقے بعض لوگ وہ اسے ترازو کا شکار بنائے پھرتے ہیں، وگرنہ پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا۔ پہلے والوں کے ہاں تو مسلم تھا، ان کے حوالہ جات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام سخاوی نے وہ احادیث کوٹ کی ہاں جی مسرد الفردوس کے اندر، پھر دوسرے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ میں صرف وہ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں جو حوالہ جات آج والے فرقہ بعد پیش کرتے ہیں، یا ان علماء کے حوالہ جات دینا چاہتا ہوں جن علماء کو آج والے مانتے ہیں فرقے بعد لوگ، تاکہ یہ مسئلہ واضح طور پر اظہر من الشمس ہو جائے، کامل طور پر مکمل ہو جائے۔ بریلوی جو ہیں وہ تو اس مسئلے کو مانتے ہیں، ان کے حوالہ جات دینے کی تو ضرورت نہیں۔ ہاں علماء دیوبند جو اس حوالے سے آج والے علماء دیوبند اس حوالے سے کلام کرتے ہیں، تو میں صرف انہی کی کتابوں سے دو حوالے دینے لگا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ مسئلہ بھی اتفاقی تھا۔ نوعیت کے اندر علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اختلاف کیا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیا تھا؟ اتفاقی تھا۔ آج اختلافی بنا لیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ حاشیہ جلالین کا ہے، نور محمد مکتبہ کراچی سے چھپی، اس کے اندر وہ حاشیہ علماء دیوبند کا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دوسری جلد کے اندر کہ محبوب علیہ السلام کا نام جو چومنا وہ اچھا عمل ہے، اور انہوں نے پھر تجربات کا بھی ذکر کیا جو امام سخاوی نے ذکر کی تھی، روایات اور تجربات ان کا بھی ذکر کیا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کا نام چومنا ٹھیک ہے۔ حاشیہ نور محمد، یعنی کہ مکتبہ نور محمد کا چھپا ہوا حاشیہ جلالین۔ دوسرا حوالہ بوادر النوادر مولانا اشرف علی تھانوی سے، یہ بڑا حوالہ ہے، کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی اعمائی کلا، سب سے آخری کتاب ان کی زندگی کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام چومنا جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں نوعیت ان کے یہاں مختلف ہے، وہ کہتے ہیں کہ شفا کے طور پر ٹھیک ہے، میں ثواب نہیں سمجھتا، شفا کے طور پر ٹھیک سمجھتا ہوں۔ مولانا احمد رضا بریلوی کے نزدیک یہ یعنی کہ ثواب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے نزدیک ثواب تو نہیں ہے لیکن شفا کے طور پر چوم سکتے ہیں۔
تو حقیقت کے اعتبار سے تو مسئلہ ایک ہوا نا، بس نوعیت کے اندر آگے فرق ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس پر کسی کو بھی کلام نہیں تھا، یہ بعد میں کلام ہونے لگا ہے. جب سے یہ فرقہ بازی کی لت مزید پڑی ہے نا، تب سے یہ کلام ہونے لگا، نا پہلے اس پر کوئی کلام نہیں تھا. پھر اگلی جو بات ہے یار، اس مسئلے کو جو چومنے والے ہیں وہ مستحب بنا کر پیش کرتے ہیں، واجب فرض نہیں سمجھتے. جی ہاں، جو بندہ بھی چومنے والے مسئلے کو واجب فرض جانے گا وہ غلطی پر وہ جاہل ہے، اسے بدعتی کہیں. وغیرہ جو مستحب جانتا ہے وہ بدعتی نہیں ہے، وہ حوالہ جات کی روشنی کے اندر ایسا فعل کرتا ہے، اور وہ حوالہ جات بھی اتفاقی نوعیت کے ہیں، اختلافی نہیں ہے. تو مستحب سمجھ کر کے چومنے والے سے چومتے ہیں، اور جو نہ چومنے والے ہیں وہ نوعیت کے اندر تھوڑا اختلاف کرتے تھے، پہلے والے، آج والے نہیں. تو اس مسئلے کو ترازو کا شکار بنانا بالکل بھی ٹھیک نہیں. چومنے والے چومے، وہ نہ چومنے والے پر فتویٰ نہ لگائے، جو نہیں چومتے وہ چومنے والوں پر فتویٰ نہ لگائے. یہ ہو گئی شرعی طور پر جامع باز. جہاں تک تعلق ہے علم عمرانیات کا، تو اس حوالے سے بھی میں اس مسئلے کو بند کرنے لگا ہوں. یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ آداب سے متعلق ہے. علم عمرانیات اگر آپ پڑھیں تو یہ آداب کا ایک باب آتا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ آداب سے متعلق ہے. یعنی کیا مطلب کہ اگر یہ چیز شریعت کے اندر نہ بھی ہوتی تو بھی ہم پر ضروری تھا کہ ہم اس طرح کے معاملات کریں، کیونکہ ادب جو ہوتا ہے وہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا بالکل بھی. ہاں تو دلائل موجود ہے، لیکن جو ادب ہوتا ہے نا وہ دلیل کا محتاج بالکل بھی نہیں ہوا، قطعاً اسے دلیل کا محتاج بنایا جا سکتا ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں شام کے اندر ان کی روایات کو، ترکی کی روایات کو، جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے وہ محبوب علیہ السلام کا نام سن کر کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے. چومنے والا جو ہے ضعیف حدیث سے ثابت تو ہے نا، یہ سینے پر ہاتھ رکھنا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا، ان کے بڑے بڑے علماء کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا وہ کہتے ہیں بابا ادب جو ہے محتاج دلیل نہیں ہوا کرتا. جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تعزیرہ وتوقرہ، محبوب کی عزت کرو، محبوب کی توقیر کرو، تو اب ہم پوچھ کر کریں کہ کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی. بس عزت ہم نے کرنی ہے، ہم نے کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے. وہ کسی طریقے سے بھی کریں، بس شرک تک نہ جائے، سجدہ نہ کریں. ہاں جی، باقی جس طرح آپ عزت کریں. کیا بخاری کے اندر موجود نہیں؟ محبوب علیہ السلام بلغم نکالتے تھے، صحابہ ہاتھ پر لے کر منہ پر مل لیتے تھے. حضور علیہ السلام ناک صاف کرتے تھے، صحابہ ہاتھ پر لے کر منہ پر مل لیتے تھے. حیران ہو گیا سفیر وفد آنے والا کافروں کا، یار ایسا ادب تو میں نے کسرا کے ہاں نہیں دیکھا جتنا ادب محبوب علیہ السلام کے جو یار ہے محبوب کا ادب کرتے ہیں. ہاں جی، محمد کے یار جو ہے محمد کا ادب کرتے ہیں. تو کیا اس پر کوئی دلیل تھی؟ نہیں، لیکن صحابہ نے کیا اور محبوب نے روکا بھی نہیں، کیونکہ ادب جو ہے وہ محتاج دلیل نہیں ہوا کرتا. تو عمرانیات کے اس آداب کے باب سے بھی ثابت ہو گیا یہ فطری عمل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فطری عمل، اس پر کوئی بھی فتویٰ نہیں لگتا، کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک میں اور بھی مثال ساتھ میں دیتا چلوں. اگر مثلا یہ بھی عمرانیات والوں نے لکھا ہے، اگر باپ کا ادب شریعت کے اندر نہ لکھا ہوتا تب بھی ہم پر کیا تھا؟ ضروری تھا. ماں کا ادب نہ لکھا ہوتا تب بھی ہم پر ضروری تھا. جی ہاں، کیونکہ یہ فطری باتیں ہیں، یہ آداب کا حصہ ہے، ہر انسان جانتا ہے. اس پر بھی کوئی دلیل ہو کہ ماں کا ادب کیوں کرتے ہو، یا ماں کے ہاتھ تم کیوں چومتے ہو، یا ماں کے پاؤں تم کیوں چومتے ہو، اس پر بھی دلیل لاؤ گے یا دلیل مانگو گے؟ بھائی دلائل جو ہوتے ہیں دلائل والی جگہ پر مانگے جاتے ہیں. یہاں آداب کا معاملہ ہے، اور آداب جو ہے وہ محتاج دلیل اور دلائل نہیں ہوا کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی کامل محبت عطا فرمائے اور فرقہ بازی کی لعنت سے بچائے. اس لعنت سے بچ کر کے ایک ہو کر رہنے کی اللہ تبارک و تعالی میں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.